السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ صدیوں سے انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی قسمت کیا کہتی ہے۔ کبھی وہ فال، کبھی فن دشناسی، کبھی علم نجوم، علم العداد، علم الرمل، علم الحروف، علم الابدان، بہت سارے مستقبل شناسی کے علوم و فنون ہیں جن سے رجوع کرتا ہے۔ تو آج بات کریں گے صرف اور صرف ٹیرو کارڈ کی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، تو دکاندار کے پاس چیز لینے کے لیے جاتے تھے، تو دکاندار نے وہ ایک یوں کر کے بہت سارا پڑیوں والا چارٹ لٹکایا ہوتا تھا۔ ہر پڑی میں کسی میں چھوٹا کھلونا، کسی میں کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں 2 آنے سے لے کر 1-1.5 روپے تک ہوتی تھیں، اور اس کے نیچے پڑیوں کا ایک بڑا بکسہ ہوتا تھا جس کی ایک مخصوص قیمت ہوتی تھی، 25 پیسے، 20 پیسے، 8 آنے۔ وہ بچہ خریدتا تھا، جب کھولتا تھا تو اس میں کچھ نہیں بھی ہوتا تھا، اور کسی میں نمبر لکھا آتا تھا، تو وہ پھر نمبر کے مطابق اس چارٹ سے وہ چیز اٹھا لیتا تھا کہ یہ میری قسمت کی چیز نکلی۔ پھر اس کے بعد ایک جنتری ہوتی تھی، وہ 25 پیسے کی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہم لیا کرتے تھے۔ تو اس میں الف سے لے کر یہ تک لکھا ہوتا تھا، اور ہر حرف کے سامنے لکھا ہوتا تھا کہ آپ کی قسمت کیا کہتی ہے۔ تو وہ جو چارٹ بنا ہوتا تھا نا الف سے یہ تک کا، اس پہ یوں کر کے آنکھیں بند کر کے انگلی رکھتے تھے، انگلی رکھ کے تو پھر اگر جیم آیا تو جیم کے آگے جا کر پڑھتے تھے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اسی طرح سے پھر آگے چل کر دیکھا کہ مختلف شکلوں میں فال جو ہے اس نے اپنا سفر کرنا شروع کیا، تو اس کے درمیان میں طوطا فال بھی آ گئی۔ اب طوطا فال میں یہ ہوا کہ طوطے والے نے کارڈ لکھوائے، کارڈ لکھوانے کے بعد لفافوں میں بند کیے، اور پھر اس کے بعد ایک طوطا خریدا، طوطے کے ساتھ ایک سٹک، اور یوں کر کے طوطے کو سٹک پر بیٹھنا سکھایا، اور یوں کر کے پھر وہ اس کو چھوڑتا تھا تو وہ طوطا اپنے منہ سے کوئی ایک کارڈ اٹھا لیتا تھا، تو کارڈ اٹھانے کے بعد وہ پھر یوں کر کے قسمت کا حال پڑھتا تھا، تو قسمت کا حال پڑھ کے بتاتا تھا کہ آپ کی قسمت کیا کہتی ہے۔ اچھا، اس طوطا فال کی شکل تبدیل ہوئی، تیزی کا زمانہ آ گیا، اور طوطا فال کی جگہ ٹیرو کارڈ نے لے لی۔ وہ طوطا جو کارڈ اٹھاتا تھا، اب اس کارڈ کی شکل اس طرح سے چینج ہوئی کہ اس کے ایک طرف بے شمار تصاویر آ گئیں جو اس بات کی عکاسی کرتی تھیں کہ آپ کی قسمت کیا کہتی ہے، اور اس کے پیچھے مختلف زبانوں میں لکھا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ٹیرو کارڈ ریڈر یوں جس طرح سے تاش پھینٹتے ہیں، وہ تاش پھینٹتا ہے، یوں کر کے کرتا ہے، اور وہ جس نے اپنی فال نکلوانا ہوتی ہے وہ ایک کارڈ اٹھاتا ہے، اور وہ یوں کر کے پڑھ کے بتاتا ہے کہ آپ کی قسمت کیا کہتی ہے۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ انتہائی طوطا فال کی جو جدید قسم ہے، الیکٹرانک میڈیا نے اس کو بڑا کمال کا بنا کے رکھ دیا۔ پچھلے دنوں میں ایک ٹیلی ویژن شو کر رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک ٹیرو کارڈ ریڈر بھی تھی۔ میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو وہ کارڈ اٹھواتے ہیں کہ جس نے قسمت جاننی ہے، اب انتہائی خوبصورت طریقہ کار آ گیا ہے کہ جو ٹیرو کارڈ ریڈر لفظ استعمال کر رہا ہوں، ٹیرو کارڈ ریڈر نے جو کہنا ہوتا ہے نا، وہ خود ہی کارڈ نکالتا ہے، یوں کر کے کیمرے کو دکھاتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی سے وہ کسی کو پرائم منسٹر بنا رہا ہوتا ہے، کسی کو چیف منسٹر بنا رہا ہوتا ہے، موسم کا حال بھی بتا رہا ہوتا ہے،
قدرتی آفات کے بارے میں بھی ڈیٹے دے رہا ہوتا ہے، تو وہ فال سے پتہ نہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں الیکٹرانک میڈیا ایک طوطا فال کی جدید اور خوبصورت قسم جو ہے جسے ٹیرو کارڈ کہتے ہیں، تو ٹیرو کارڈ بنیادی طور پر صرف اور صرف مزہ لینے کا دوسرا نام تھا۔ طوطا فال بھی مزہ لینے کا نام تھا، جنتری بھی مزہ لینے کا نام تھا، اور وہ بچے بھی 2 پیسے خرچ کر کے مزہ لیتے تھے کہ میری قسمت میں کیا ہے۔ تو مزہ لیجئے، مزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر خود آگاہی کا ایک بہت بڑا عنصر پایا جاتا ہے، اور اس کی تسکین اور تکمیل ہونی چاہیے۔ آج میں نے صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو ٹیرو کارڈ ہے نا، یہ قسمت شناسی نہیں، مزہ شناسی ہے۔ تو مزہ لیجئے، تو ہم پرستی کا شکار نہیں ہونا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔